اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فَلَا تُطِعْهُمَا۔ پارہ 20واں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی تاکید فرمائی، اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کرے کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے تو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ مان۔ یعنی اس آیات کریمہ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ شریک کرنا ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے جسے جانتے ہوں اور جس کے بارے میں تمام معلومات ہو، ان کے ساتھ والدین کو بٹھانا، ان کے ساتھ رکھنا یہ صحیح ہے، اور جن کو نہیں جانتے اللہ نے بھی اسے منع فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی قسم پوری کرے، ان کا قرض اتارے، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے کر انہیں برا بھلا نہ کھلوائے، یعنی کسی کے والدین کو برا کہنا در حقیقت اپنے والدین کو برا کہنا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کسی کے والدین کو برا بھلا مت کہو کہ یہ ایسا ہے جیسا اپنے والدین کو کہنا برا بھلا کہنا۔ تو والدین کا نافرمان یعنی والدین کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے جب کیا کرے گا ان کے ساتھ دوسرے والدین کے ساتھ، جن کے دوسرے والدین دوست ہوں، آپ کے عزیز ہو، آپ کے رشتہ دار ہو، ان کے جو والدین ہیں جب آپ عزت اور اکرام کے ساتھ ان کا خیال کرو گے، احترام کے ساتھ گفتگو کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار لکھ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا، جو والدین کی وفات کے بعد یعنی زندگی میں ان کی خدمت نہ کر سکا، لیکن وفات پانے کے بعد ان لوگوں کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر کرتا ہے والدین کا فرما بردار لکھ دیتا ہے۔ والدین کے 3 حقوق ہیں، اس میں سے پہلا حقوق یہ ہے کہ والدین کو برا بھلا کہنا، یعنی بارن جو غلط گلوچ کرنا یا ان کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ برا بھلا اپنے والدین کو نہ کہو، اور جب ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میں ان دونوں میں یا تو دونوں بوڑھے ہو جائے یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے آگے اف بھی نہ کہو، یعنی جو وہ کچھ کہتے رہیں سنتے رہو اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو دوسرا حق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ یہ ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کی تجہیز تکفین وغیرہ کا انتظام کرنا، یعنی وفات پا جانے کے بعد اب ان کے کفن اور دفن کا انتظام جو ہے وہ اولاد پر ہے، اور یہ اس کے لیے والد کا حق ہے کہ وفات پانے کے بعد جو ہے اولاد اس کی حقوق کو ادا کرے، اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرے، سب کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، یعنی غسل میں بھی حصہ لے، کفن پہنانے میں بھی حصہ لے، میت کو اٹھانے میں بھی حصہ لے، جنازہ پڑھانے میں بھی۔ پہلے تو یہ ہے کہ والد کا جنازہ یا والدہ کا جنازہ خود پڑھائے، اور اگر نہیں پڑھا سکتا تو پھر اس نماز جنازہ میں خود بھی شرکت کرے، اور کفن اور دفن میں تمام معاملات کو صحیح اچھے طریقے ساتھ انجام دے، یہ والدین کا حق ہے۔ تیسرا حق والدین کا کیا ہے کہ والدین کا حق یہ ہے کہ قرض ادا کرنا، یعنی والدین اگر زندہ ہیں وصیت کر گئے ہیں تو پھر بھی، اور اگر وفات پا گئے ہیں اور کوئی ان کا کہتا ہے کہ میں نے جو ہے تمہارے والد سے قرض لینا ہے، تو اولاد کا والدین پر یہ حق ہے، یعنی والد کا یہ حق اسے ادا کرنا ہوگا کہ جو قرض جس کا بھی سر پر ہے اس اولاد پر ضروری ہے کہ اس قرض کو اتار دے، تاکہ اس میت کے یعنی والد کے سر سے یہ بار جو ہے وہ اتر جائے۔ تو مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کا قرض ادا کر دینا، ان کے عزیز و قارب کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آنا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اور شریعت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنی ہے۔ تو آج ہم نے سنا کہ والدین کو ایک تو برا بھلا نہیں کہنا اگرچہ وہ زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں، دونوں حالتوں میں والدین کے ساتھ برا بھلا کرنے والا ایسے الفاظ استعمال نہیں
کر لیں جن سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور دوسرا کیا بتا، والدین کی وفات کے بعد ان کے کفن اور دفن کا جو ہے وہ انتظام کرنا اولاد پر ضروری ہے کہ والدین کا یہ حق ہے۔ تیسرا یہ کہ والدین میں سے کسی ایک پر قرض ہو تو اولاد پر یہ ضروری ہے کہ والد کا حق ادا کرے، یعنی وہ قرض جو ہے وہ اس کے سر پر ہے تو وہ ادا کر دے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس حقوق کو یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔